بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ بھائیو، اب ہم جو یہ کام کرتے ہیں یہ نبی کا طریقہ نہیں، نبی کا فرمان نہیں، اس میں اخلاص تو ہے لیکن متابعت النبی نہیں ہے، علی طریقت النبی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی تکلیف تو دور کی بات ہے، ایک کانٹا بھی نہ چبھے اور ہم زندہ سلامت رہ جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائے اور آپ کو ایک کانٹا نہ چبھے۔ یہ ان کی چاہتے تھی، جس کا عملی ثبوت ان لوگوں نے احد کے میدان میں دیا۔ آپ کے پاس آ کر آپ کا دفاع کرتے ہوئے ایک نہیں کئی صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، 8 یا 9 کے قریب صحابہ کرام، انصاری صحابہ، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ پر ایسے گر گئے اور آپ کے پیٹھ پر تیر آ رہے تھے، آپ سب برداشت کر رہے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس قدر کہ ایک شخص کفار مکہ میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے، اور وہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھ بھی رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جا کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جو احترام، جو ادب، جو پیار و محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ستارے اور صحابہ آپ سے کرتے ہیں، کائنات میں کوئی اور گروہ اپنے بڑوں سے اس قدر محبت اور عقیدت نہیں کرتا۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی حکم دیتے تھے تو وہ ان میں سے ہر ایک کی چاہت ہوتی کہ اس کام کو وہ کرے، پورا کرے، اور آپ کے حکم کو پورا کرے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تھے تو وہ تھوک کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا تھا اور وہ اس تھوک کو لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا۔ وضو کرتے تھے، وضو کے قطرے زمین میں گرنے کے بجائے صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ تو میں نے اس قدر چاہنے والا جو اپنے رہبر و رہنما سے اس قدر محبت کرتے ہوں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو بھائیو، یہ ایک کافر گواہی دے رہا ہے۔ تو اب میں سوال کروں گا کہ وہ جو اس قدر محبت کرتے تھے، اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، کیا انہوں نے یہ دن منایا؟ ان صحابہ کرام نے دن منایا؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنایا، معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان ستاروں کی طرح، محمد کے ان دلاروں کی طرح ایمان لاؤ گے، باقی لوگوں سے کہا ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو بھائیو، عید میلاد النبی جب صحابہ کرام نے نہیں منایا، چاروں خلفاء راشدین نے نہیں منایا، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، چاروں امام نے نہیں منایا، جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ آپ خود سوچئے، نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سوچئے۔ اور بھائیو، آپ کون سی دن منائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ منائیں، لیکن کون سا دن؟ آپ اس میں علماء کا، مورخین کا، سیرت نگاروں کا 7 سے زیادہ اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، 2 ربیع الاول کو،
کوئی کہتا ہے کہ نہیں 8 کو، کوئی کہتا ہے کہ 7 کو، کوئی کہتا ہے 12 کو، کوئی کہتا ہے 17 کو، کوئی کہتا ہے 18 کو، کوئی کہتا ہے 22 ربیع الاول کو۔ اب بتائیں کون سے دن منائیں گے؟ ہاں ایک چیز ہے، جو آپ کی وفات کا دن ہے وہ اس میں اتفاق ہے، اکثر علماء کو اس میں اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے تھے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن کائنات کے امام وفات پائیں، جس دن فاطمہ کا بابا فوت ہو جائے اور فاطمہ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں، وہ غم اور علم آئے میرے اوپر میرے بابا کی وفات سے کہ اگر روشن دن پر وہ علم اور غم آتے تو وہ اندھیروں میں بدل جاتے۔ جس دن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، جس دن بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام اپنے آپ میں نہیں رہے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آپ فوت نہیں ہوئے، موت کا انکار کرنے لگے کہ آپ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں اور واپس آئیں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوت ہو گئے ان کو ماریں گے، ان کو سزا دیں گے، ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غم تھا کہ وہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ ادھر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کسی کام سے تھوڑا باہر گئے ہوئے تھے، آئے، خبر دی گئی، فوراً آئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک رکھی تھی، آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرے پر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں مسلط نہیں کرے گا۔ جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ آئیں گے تو مطلب دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد موت آپ کو ملے گی، 2 موتیں نہیں دے گا آپ کو، یہ اب موت آ گئی۔ بوسہ دیا اور عمر باہر جا کے کہا عمر بیٹھو۔ عمر جذبات میں تھے، کہا نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھے۔ عمر جذبات میں تھے، بات سمجھ نہیں آ رہی، غم میں تھے۔ تو آپ نے پھر خطبہ دیا، تاریخی خطبہ دیا، احادیث کی کتاب میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگو سنو یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کرتا تھا وہ غور سے سن لے کہ اس کا رب فوت ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اس کا رب مر چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر آپ کے پاس، ابو بکر نے دلیل دی، 4 پارے کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور رسول ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف، بہت بڑا مقام ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول چلے گئے، جیسے وہ چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، کیا یہ اگر فوت ہو گئے، مر گئے یا قتل کر دیے گئے، دونوں کا ذکر ہے، موت کا اور آپ کے قتل کا، انقلبتم علی اعقابکم، تو لوگوں کیا تم پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو جب یہ آیت پڑھی سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، اور کہتے پھر میری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، میں زمین پر گر گیا، مجھے احساس ہو گیا کہ اب یہ کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت ہو گئے، جدا ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور توحید بھی یہاں بیان کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں وہ سن لیں کہ وہ رب ان کا فوت ہو گیا ہے، اور یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ رسول اللہ فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی موت ہے، موت کا ذکر کر دیا یہاں پر۔ بعض لوگ ابھی بھی نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں بھائیو، وہ جو صحابہ کرام تھے نا، وہ نبی کے شاگرد تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے۔ اگر ابو بکر غلط کہتے تھے
کوئی بات اگر ان سے غلط ہوتی تھی تو دوسرا صحابی ان کو ٹوک دیتا تھا۔ عمر نے ایک مرتبہ بات کہی، کوئی بات کہی کہ تم عورتوں کو اتنا جہیز وہ نہ دیا کرو، مہر نہ دیا کرو، آج سے نہ اتنے مہر دیا کرو۔ ایک عورت راستے میں ملتی ہے، جب واپس آتے ہیں کہتے آپ نے تو وہ بات کہی تھی جو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا آتیتموہن احداہن قنطارا، اگر تم اپنی عورتوں میں سے کسی کو خزانے کے خزانے دے دو، تو خزانے اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے کہہ دیا کہ اگر دے تو مرضی ہے۔ تو فوراً ممبر پہ چڑھے اور کہنے لگے کہ ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے، عمر سے بھول ہو گئی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر بھائیو ابو بکر یہاں غلط کہہ رہے تھے، ان کا نظریہ، ان کا دعویٰ غلط تھا، تو صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے تھے وہ ٹوک دیتے، لیکن یہ عقیدہ تھا سب کا، اور ان میں سے کسی نے ٹوکا نہیں بلکہ سب مان گئے، اور سب کی منہ پہ یہ آیت جاری ہو گئی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور ایسا لگ رہا، انس کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن جو اتنا غم اور الم کا دن تھا، اس دن خوشی منائیں۔ وہی دن تو 12 ربیع الاول ہے، آپ نے اس کو خوشی کا دن منایا جبکہ وہ آپ کے وفات کا دن ہے، اور جو پیدائش کا دن ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جس دن کائنات کا امام، آپ کے گھر کا کوئی آدمی اللہ نہ کرے فوت ہو جائے، تو کیا اس دن آپ خوشی منائیں گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے ہی آپ نے ان کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ جس دن وہ فوت ہو ہم اس دن خوشی منائیں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ جب ایک جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ قصوہ اس کو کسی کل چین نہیں آتا تھا، اونٹنی تھی، چین نہیں آ رہا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی جس دن یہ المناک۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تھے تو سب سے روشن دن تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو وہ سب سے کالا دن تھا مدینے پر، وہ کالا دن تھا، تو ہم اس دن خوشی منائیں۔ بھائیوں، علامہ سلیمان منصور پوری اور علامہ شبلی رحمہم اللہ، ان لوگوں نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ صحیح ترین تاریخ ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اگرچہ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا۔ 9 ربیع الاول، اور اسی چیز کو مصر کے ایک ماہر فلکیات محمود پاشا، انہوں نے اپنی کتاب نتائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام، اس میں بھی اپنے جو فلکیات کے حساب، ریاضی کے حساب کتاب سے یہ چیز ثابت کی کہ پیر کا دن تو اتفاق ہے نا حدیث میں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، تو اس نے یہ ثابت کیا کہ عام الفیل کو پیر کا دن ربیع الاول میں جو آیا وہ 9 ربیع الاول تھا، اس نے بھی اس کو ثابت کیا۔ تو بھائیو، اس سے آپ خود یہ فیصلہ کیجئے کہ کون سا دن ہے آپ جو اختیار کریں گے۔ دنوں میں تو اختلاف ہے، اور آپ کے جو وفات کا دن ہے اس میں اختلاف نہیں، لیکن ایک سازش کے تحت پہلے کیا تھا، یہ لوگ کرتے تھے کہ وفات النبی مناتے تھے، 12 وفات مناتے تھے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ بدعت بہت بڑھ گئی تو اور ہماری طرف سے اعتراض بھی ہونے لگا، علماء کی طرف سے، کہ تم کیا کرتے ہو، اس دن خوشی مناتے ہو جس دن وفات ہوئی ہے، تو 12 وفات کو ختم کر دیا۔ اب 12 وفات نہیں مناتے، اب وہ 12 ربیع الاول مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔